بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ریئل واقعات یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب خواتین و ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 سال کے لاڈلی سکینہ کے ساتھ یزید فوج نے بہت ہی ظلم و ستم کیا۔ ایسا ظلم کسی بھی نبی کی امت نے اس کی اولاد کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا ہے جس گھر میں حضرت سکینہ اور ام رباب نہ ہو۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ حضرت سکینہ کو اپنے بابا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی پیار تھا اور 4 سال کی بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایک قیامت کا سماں آ گیا۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہے۔ یزیدی فوج میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکی۔ یزیدی فوج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 میل دور ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کرتے ہیں۔ تیر لگنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تیروں سے چور ہو چکا تھا۔ اچانک ایک آواز غائب آئی کہ حسین، اب میرے طرف پلٹ آ، میں تم سے راضی ہو، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ حکم خداوندی ہو تو امام حسین نے اپنی تلوار کو نیلام میں کر دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیلام میں ہو گئی ہے تو انہوں نے اکٹھی ہو کر امام حسین پر حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت حرم امام حسین کی پیشانی پر تیر مارا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زمین پر گر گئی۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گری تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ رونما ہو گیا۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرتی ہی زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپنے لگ گیا، ہر چیز یزیدی لشکر کا شور و غل اور شادیانہ بچ گئی۔ بی بی سکینہ خیمے سے آئی اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہے؟ ان میں سے ایک کمینی نے پوچھا، تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ سکینہ نے بلند آواز سے کہا، میرے بابا کا نام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور مولا حسین کے زمین پر جسم کو تیر مار کر کہا، یہ تمہارا بابا ہے۔ تیر کے چلتی ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگی آئی۔ بدبخت یزیدی فوج مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ننھی سی 4 سال کی بچی اپنے بابا جان کو قریب سے ذبح ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ شمر جھوٹی سی بچی کو دیکھ کر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ شمر نے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر 13 ضربیں لگائی گئی۔ شمر نے تلوار حضرت سکینہ کی طرف لہرا کر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تھی تو ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم پر گھوڑوں دوڑاتے رہے۔ کسی نے زین العابدین سے پوچھا، اے امام، ہم کو بتا دیجئے جب پہلے دفعہ خیموں میں آگ لگی تھی تو کس طرح سے چھوٹی چھوٹی بچی خیموں سے باہر نکلی تھی؟ یہ سن کر مولانا زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی، جبکہ آپ نے توڑتی ہوئی فرمایا، بالکل اسی طرح جس طرح یہ تسبیح کی دانے بکھر رہی ہے۔ یزیدی ظالم چھوٹی سی بچی کو زور زور سے ڈانٹا شروع کر دیتا تھا۔ یزیدی ظالموں نے ننھی اور چھوٹے بچوں کے رونے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا۔ جس نیزے پر مولا حسین رضی اللہ عنہ کا سر تھا وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کرتا، وہاں ہی رک جاتا ہے۔ شمر امام زین العابدین کو کہتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ سید سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ پھوپھی جان، بابا کا سر مبارک آگے نہیں جا رہا ہے۔ یہ بات سن کر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں چلی گئی ہے۔ پھر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کر رہی ہے۔ بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنی گود بھی اٹھایا ہوا ہے۔ بی بی زینب نے حیران ہو کر اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ جب سے ہم کو قید کیا گیا ہے ہم سے کسی نے بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا ہے۔ اس نے جواب دیتی ہوئی اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا،
میں تمہارے ماں بی بی فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر زینب بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ یہاں کچھ روایات میں ہے کہ جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس نے ایک کوڑے شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر مارا۔ شمر کمینے نے 4 سال کے بچے کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کے پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا مجھے انعام و اکرام لینے کے لیے یزیدی کے دربار میں جلد سے جلد جانا ہے۔ میں نے ہی مولا حسین رضی اللہ عنہ کا سر قلم کیا ہے، میں نے ہی مولا حسین کو شہید کیا ہے۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچا، اس نے کہا کہ پیچھے کون ہے؟ یزیدی فوج نے کہا یہ علی رضی اللہ عنہ کی بیٹیا ہے۔ پھر یزید نے پوچھا یہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی کمینے نے کہا یہ بی بی سکینہ ہے، یہ مولا حسین کی بیٹی ہے۔ سکینہ درباری یزید میں اس طرح کڑی تھی، درباری یزید میں کڑی سکینہ نے پاؤں اس طرح سے تھی کہ ایک پاؤں اوپر ہوتا تھا تو دوسرا نیچے ہو جاتا، دوسرا اوپر ہوتا تو پہلا نیچے ہو جاتا۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا تم اس طرح سے کیوں کڑے ہو؟ بچے نے کہا تمہارے فوجیوں نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ یزید نے اپنی فوج کو کہا رسیوں کا کول دیا جائے۔ یزید لعنتی نے کہا کہ بی بی سکینہ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بہت ہی پیار کرتے ہو، کیا آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتے ہو؟ سکینہ نے جواب دیا کہ جی میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس آ رہی تھی۔ یزید نے کہا نہیں سکینہ میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے پکارا تو دیکھتے ہیں کہ کیا تمہارے بابا تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا بابا جان یہ میرے محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ کی منہ سے یہ الفاظ نکلتی ہی کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھی کہ یزید نے اپنے سپاہوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزید فوج نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھتی تھی کہ بھائی جان کے پرندے یہاں کیا لینے آتی ہے؟ سید سجاد نے فرمایا میرے بہن یہ اپنے گھر آ جا رہی ہے۔ یہ بات سن کر سکینہ نے فرمایا کہ بھائی جان ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ یہ بات کرتی ہوئی سکینہ اپنے بابا مولا حسین کو یاد کرتے کرتے رونے لگ گئی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لینے آئے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئی ہوئی ہے۔ سکینہ نے کہا بابا جان آپ کہاں چلی گئی تھی؟ شمر نے میرے سارے گوشواری چھین لی ہے، شمر نے مجھے بہت رلایا ہے، مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مولا حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا کہ بی بی سکینہ آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتی ہی جب حضرت سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہے۔ یزید سو رہا تھا، جب زندان سے آواز بلند ہوئی تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے اٹھ کر کہا کہ آواز کیسی ہے؟ یزیدی فوجیوں نے کہا کہ لگتا ہے وہ حسین کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ یزید نے اپنی فوجیوں کو کہا کہ ان کو حسین رضی اللہ عنہ کا سر دے دو تاکہ ان کا رونے کا شور بند ہو جائے، میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی صفائیوں نے سر مبارک زندان رکھ دیا۔ جب مولانا حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگ گئی۔ اپنے بابا کا سر مبارک بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر بہت ہی زیادہ روئی۔ سکینہ اتنا روئی، روتے روتے سکینہ دنیا سے پردہ فرما گئی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کی فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے۔ جزاکم اللہ۔